اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا لکم فیہا معایش ومن لستم لہ برازقین وإن من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم وارسلنا الریاح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ وما انتم لہ بخازنین۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پچھلے پورے درس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے آسمان کے بارے میں بتایا کہ آسمان کی خوبصورتی، تاروں کا، صرف سورج کا، پھر یہ یعنی چاند وغیرہ کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو زمین کو بنایا ہے پھر اس کو پھیلا دیا ہے، اور ہم نے اس کے اندر انسان کی جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے زمین سے اگا کر انسان کو عطا فرما دی ہے۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے صرف زمین سے چیزیں اگا کر تمہیں نہیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہیں اپنی زندگی کے اندر جس چیز کی بھی ضرورت تھی ہم نے وہ سارا کا سارا بنا کر تمہیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان زندگی گزارنے کے جتنے سامان کی تمہیں انسان کو ضرورت تھی رب نے وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، فرمایا کہ ہم نے وہ لوگ یا وہ جاندار بھی پیدا فرمائے ہیں جس کے رزق کے ذمہ دار تم بھی نہیں ہو، ہم انہیں بھی رزق عطا فرما رہے ہیں۔ ذرا اس آیت میں غور کریں، آج کے دور کی بہت بڑی بات اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے۔ کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی گزارنے کا سارا سامان ہم نے تمہیں بنا کر عطا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب رب نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کر دیا پھر زمین سے سارا کوئی بنا کے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کا جتنا سامان ہے وہ ہم نے بنایا ہے۔ سبحان۔ اس سے پتہ کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے موجودہ دور کا، کہ آج انسان کے استعمال میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے اشارہ فرما دیا ہے۔ تو کار بنا رہا ہے تو ہم نے بنا کے دی ہے، تو کمپیوٹر بنا رہا ہے وہ ہم نے بنا کے دیا ہے، تو موبائل چلا رہا ہے وہ ہم نے دیا ہے، تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے وہ ہم نے دی ہے، کیونکہ اس کا سامان ہم نے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ قرآن مجید آیت پڑھ کے دیکھیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہا نازل فرمایا ہے۔ یہ لوہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ جو لوہے کے اندر جو سختی ہے یا لوہا ہے یہ ہم نے نازل فرمایا ہے۔ باسن شدید، یہ سخت بھی ہے، ومنافع للناس، لوگوں کا فائدہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اگر لوہا نازل نہ رب فرماتا تو کار کیسے بنا لیتا؟ ٹھیک ہے، اگر لوہا نازل نہ ہوتا تو بڑی بڑی بلڈنگیں کیسے کھڑی کر دیتا؟ آج تو برج العرب بنا، خلیفہ بنا، مکہ ٹاور بنا، جتنے مرضی بڑی سے بڑی بلڈنگ بھی بناتا جا، تیرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر لوہے کو بیچ سے نکال دے تو ایک چھت نہیں رہ سکتی ہے۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ لوہے کے علاوہ ریت بھی تو اسی کی پیدا کی ہوئی ہے نا، مٹی بھی تو اسی کی ہے نا، تو اس کے اندر جتنا مٹیریل بجری وغیرہ استعمال ہو رہی ہے، سیمنٹ استعمال ہو رہی ہے، سارا کا سارا جو کچھ بھی ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ، ہم نے تمہیں بنا کر عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو نے صرف کیا کیا ہے، مکس کر کے تو نے جناب چار دیواریں کھڑی کر کے تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ تو بڑی شے ہے۔ نا، ریت ہم نے دی، پتھر کو رگڑ کے بجری تو نے بنائی ہے، وہ پتھر بھی ہمارا، لوہا وہ ہمارا، سیمنٹ وہ ہماری، سارا کچھ تو ہمارا ہے، تو نے تو اٹھا کے لگا دیا ہے خالی۔ آگے آ جائے، کمپیوٹر ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تو ہمارا بنایا ہوا دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے پاس بڑی سی بڑی گاڑی ہے، اس کے اوپر جو لوہا لگا ہوا ہے وہ تو ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی زندگی گزارنے کی ضروریات تھیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے بنا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت قیامت تک لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ دنیا کے اندر آپ یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص اگر کھڑا ہو کے جب کوئی کہے نا کہ یہ میں نے بنایا ہے، سمجھ لے کہ رب نے اسے صرف کیا کہ اپنا بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وگرنہ تخلیق یا پیدا اس کا کرنا جو ہے وہ تو رب کے کرم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، گاڑیوں کے اندر پیٹرول آ رہا ہے، موبائل استعمال ہو رہا ہے، ڈیزل استعمال ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جب سے انسانیت بنی ہے تب سے لے کر آج تک، یا پچھلے 100 سال یا 200 سال تک چلے جائیں، تب پیٹرول کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کو کب نکالنا ہے، کب استعمال ہونا ہے۔
ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جب تک ضرورت نہیں تھی تب تک پیٹرول بھی آج بھی تو زمین سے ہی نکال رہے ہیں نا، کون سا یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، زمین سے پیٹرول ہو وہ بھی زمین سے نکل رہا ہے، ڈیزل موبلائل جو کچھ بھی یہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نکال تو زمین سے رہے ہیں، لیکن یہ رب جانتا۔ پھر اگلے الفاظ بھی دیکھیں، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اچھا پیچھے الفاظ کیا ہے، فرمایا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن جانداروں کو ہم نے پیدا کیا ہے نا اس کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، تیرے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں تو یہ نہ سمجھ کہ جناب تو لوگوں کو پال رکھو، لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے نا کہ فلانے کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، اس کا خرچہ سارا ہم اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ نانا من لستم لہ برازقین، میں جس طرح ہم نے زندگی کا سارا سامان تجھے عطا فرمایا ہے، وہ لوگ یا وہ جاندار یا وہ جانور وہ انسان جو بھی ہے، چاہے وہ تیرے ماتحت بھی کیوں نہیں ہے، اس کے رزق کا ذمہ تیرے نہیں ہے، اور ہاں رزق کا ذمہ رب نے آپ اٹھا رکھا ہے، برازقین ہم رزق سے عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے الفاظ ہے کہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر شے کے خزانے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہر شے کے خزانے، ہر چیز کا خزانہ جو ہے وہ رب کے پاس پہلے موجود ہے، ذرا اندازہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اسے کب نازل کرنا ہے یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ آگے نا وہی بات کہ پیٹرول کب نکالنا ہے، ڈیزل کب نکالنا ہے، موبلائل کب نکالنا ہے، لوہا استعمال کے قابل کب بنانا ہے۔ دیکھیں نا جی، انسانیت کے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لوہا کتنا استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اب آ کر لوہا کتنا استعمال ہوا ہے۔ جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے دماغ کھلتے جا رہے ہیں، لوہے کو استعمال بنانے کے قابل جیسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا لوہا بھی زمین سے نکال کے عطا فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی ہمارے پاس ہر شے کا خزانہ پتہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پر انسان اپنی چیزیں چھپا کر رکھے اس کو خزانہ کہتے ہیں۔ اور رب فرما رہا یعنی ہمارے پاس یوں کہتے ہیں نا دکان نہیں ہے، پورا گودام ہے، ایک ہے دکان، ایک کیا ہے گودام۔ فرمایا کہ تو جو بھی چیز مجھ سے مانگے گا میرے پاس ہر شے کا خزانہ موجود ہوگا، تجھے رزق چاہیے اس کا بھی خزانہ ہے، تجھے صحت چاہیے اس کا بھی خزانہ ہے، تجھے دنیا چاہیے اس کا بھی خزانہ ہے، تجھے آخرت چاہیے اس کا بھی خزانہ ہے، تو مانگنے والا بن کے دیکھ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر شے کے خزانے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم نے کب نازل کرنا ہے یہ ہم ہی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی شے انسان کو کب دینی ہے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں نا بعض اوقات انسان جو بڑا اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن نوکری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں ہنرمند بھی ہوتا ہے لیکن کام نہیں آتا، تجربہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ویلا بیٹھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جو 10 سال کی عمر کے اندر ترقی کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 80 سال کی عمر میں بھی ویلا ہو کے بیٹھا ہے، اور کوئی جناب 30 سال کی عمر میں اربوں خربوں کما کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو رب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے، فرمایا یہ ہمیں ہی پتا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے ہم تو ایسی ہوائیں بھیجتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھر کر لے کے آتی ہیں۔ سبحان یار آج جدید دور ہے نا، ذرا آپ غور کر کے دیکھیں، بادل کے اندر جب جہاز گزرتا ہے نا تو وہ اندر سے گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، بادل کے اندر سے گزر جاتا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جہاز جو بادل کے اندر سے بھی گزر رہا ہے نا اس کے اوپر نہ تو پانی آتا ہے نہ وہ بادل لیک ہوتا ہے کہ جناب اب بادل کے اندر سے جو جہاز گزرا ہے تو بادل جو کہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کبھی غور کر کے دیکھے انسان بادلوں کے اندر کہ بھائی پانی اس کے اندر موجود ہے، بادلوں میں پانی بھی موجود ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے پانی نکالنے کی کوشش کریں نکلے گا نہیں۔ ہاں کب نازل کرنا ہے اور کیسے نازل کرنا ہے یہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان بادل کے اندر ہاتھ ڈال کے ایسے لگے گا جیسے فوم اس کے ہاتھ کے اندر آ گئی ہو، ٹھیک ہے، جہاز اس کے اندر چل رہا ہے، پانی نہیں گر رہا، نہ بادل لیک ہو رہا ہے، نہ ہی بادل کے اندر جناب کو فرق پڑ رہا ہے کہ لو جی جہاز ٹکر مار دی ہے تو سارا کا سارا پانی جو نیچے آ گرا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ چیز جو آپ دیکھے محسوس بھی کر رہے ہوں کہ یار یہ بادل ہے یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن وہی بادل جس کے اندر دیکھنے سے بھی ہاتھ ڈالنے سے بھی پانی نہ ملے، اور وہی بادل جناب برس رہا ہوتا ہے اور پانی اتنا آ رہا ہوتا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو کتنی بڑی رب کی یہ قدرت ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے سے محسوس کرنے سے پانی نہیں مل رہا، لیکن رب جب چاہتا ہے اسی بادل سے پانی بھی نازل فرما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وارسلنا الرياح لواقع، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہم ایسی ہوائیں بھیجتے ہیں، لواقع، ٹھیک ہے، کہ جو ایسے بادل اٹھا کے لاتی ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور فانزلنا من السماء ماء، ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ فاسقیناکموہ، ہم نے اس لیے پانی نازل کرتے ہیں تاکہ تو پینے کے قابل بن سکے۔ جانور ہے وہی پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے وہی پانی پی رہے ہیں، ہر ایک کی ضرورت پانی سے پوری ہو رہی ہے۔ آج بارشیں دیکھیں نا، اس بار سارا رو رہے تھے کہ جناب بارشیں بہت کم ہوئی ہیں، آج بارشیں رک جائیں تو پھر کیا بنے گا؟ یہ زمین تو کیا کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر بنجر ہو جائے اگر بارشیں نازل نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اپنا 360-65 دن کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب بارش نازل نہ ہوتی ہو، ہمیشہ برستی رہتی ہے، یہاں نہ صحیح وہاں صحیح، وہاں نہ صحیح تو وہاں صحیح، تو بارش ہمیشہ جو ہے وہ روزانہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی تو حدیث بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر جانور نہ ہو تو جتنا انسان گناہ کرتا ہے رب بارش ہی روک دے۔ ہاں، ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہاں ہماری وجہ سے نہیں ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے وہ بارش نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وما انتم لہ بخازنین، تمہارے پاس تو پانی جمع کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، دو ڈیمڑیاں بنا کے، ڈیم تو کہہ ہی نہیں سکتے، ڈیمڑیاں بنا کے جو ہے بارش کا پانی روکا جا سکتا ہے، سنبھالا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا، کھربوں ٹن کے حساب سے جناب اعلیٰ کیا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ہر سال، ٹھیک ہے، لیکن سنبھال نہیں سکتے۔ یعنی اتنا پانی اللہ تعالیٰ زمین پر ہر سال جو ہے وہ، آپ پاکستان کو دیکھ لیں، اس میں نازل فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سارا کا سارا سمندر میں چلا جاتا ہے، سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، 2-4 ڈیم بنانے سے رب کا پانی بلا اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمائی وما انتم لہ بخازنین۔ ہر ملک ڈیم بنا رہا ہے، ہر ملک پانی جمع کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے؟ فرمایا کہ تم اسے جمع نہیں کر سکو گے۔ ہاں، رب نازل اتنا فرما رہا ہے کہ اسے جمع کرنا ممکن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تھوڑا سا جمع کر لینا، جی ہمارے پاس 5 دن کا پانی رہ گیا، ہمارے پاس 20 دن کا رہ گیا، اور جو رب نازل کر رہا ہے اسے اکٹھا کر کے دیکھو، پوری روئے زمین جو ہے وہ اپنے پانی کے اندر ہی ڈوب جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اب دیکھو ذرا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رب نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا، فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ٹھیک ہے، زندہ بھی ہم ہی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہم ہی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو اتنی پاور والی ہستی ہے، جس کے پاس خزانے ہیں، جس نے تمہیں سارا کچھ عطا فرما رکھا ہے، جس کے پانی کے اوپر اتنی بڑی قدرت ہے اور ہواؤں کے اوپر جس کا تسلط ایسا ہے، میں پھر تم بتاؤ کوئی اور ہو سکتا ہے اس قابل جس کو یہ کہا جائے؟ میں نا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، زندہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور مارتے بھی ہم ہی ہیں۔ اور اگلے الفاظ تو کمال ہے، فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، وارث بھی ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وارث بھی۔ اچھا، یہ مسئلہ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، یقین کرے بسوں والوں کو سمجھ آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور بسوں کے اوپر نہیں لکھا ہوتا اللہ نبی وارث، ٹھیک ہے جی، حضور کی بھی ایسی حدیث پاک ہے، فرمایا انا وارث من لا وارث له، حضور نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث میں ہی ہوں، سبحان ٹھیک ہے نا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرمایا کہ میرے بندے اگر سوچے نا تو انسان کو سب سے زیادہ حوصلہ وارث کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے پیچھے فلانا بیٹھا ہوا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیچھے فلانا ہے جی، کاش کبھی تو نے یہ سوچا تھا کہ میرے پیچھے رب ہے، تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی وارث تو ہم ہیں، تو مان یا نہ مان۔ ہاں، جنہوں نے ہمیں وارث مانا ہے، کہ جن کو پتا تھا کہ یار ہمارے پیچھے رب ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بات تھی نا، جب تک مسلمانوں کا سہارا یہ رہا نا کہ ہمارا وارث اللہ اور اللہ کا رسول ہے، تب تک مسلمان غالب ہی رہے۔ جب مسلمانوں کا وارث ہی جناب امریکہ بن گیا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی وارث تو ہم ہیں، اب جسے دل کرے وہ ہمیں اپنا وارث بنا لے، جسے دل کرے اپنا نہ بنائے۔ ہاں، جب تک مسلمان اللہ کو وارث سمجھتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو وارث سمجھتے رہے، سر بلند بھی رہے، جب تک انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی وراثت کو چھوڑا ہے، وارث ہونے کو چھوڑا ہے، آج دنیا میں ذلیل بھی تو ہو رہے ہیں نا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔